یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتا ہے دین اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم بڑے خسارے میں ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھو، تم دین کو اسی طرح سے فالو کرو کہ اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں، اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں. ایک بات میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، ایک فرانس کی لڑکی کے متعلق. وہ ایمان لائی تھی، عیسائی لڑکی، اس کا انتقال ہوا. وہ جس عالم دین کے پاس ایمان لائی تھی، ان سے اس نے کہا تھا کہ میرے گھر والے بہت مارتے توڑتے ہیں میرے اسلام لانے پر، بہت ایذائیں دیتے ہیں، لیکن مر جانے کے بعد آپ ایک کام کریں، میری قبر سے اٹھا کر کے مجھے ایمان والوں کے بیچ میں دفن کر دیں. اس کی خواہش تھی. جوان لڑکی انتقال کر گئی. سنیے بڑی بات ہے. اور اس کے بعد انتقال ہوا، دفن بھی ہو گئی. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اچانک اس کی قبرستان گیا. یہ عیسائی قبرستان تھا، تو اس کی قبر تازی قبر تھی. اور جا کر کے میں نے سوچا کہ اس بچی کی وصیت تھی، ان کے ہاتھ پر ایمان لائی، ان سے قرآن پڑھی، اس کو ٹرانسفر کر دوں، لے کر کے آ جاؤں ایمان والوں کے قبرستان میں. کھول کر کے دیکھا تو وہ لڑکی نہیں وہاں پر. وہاں پر تو ایک داڑھی والے کوئی عالم دین سوئے ہیں، اور شکل صورت سب مسلمانوں کی دکھتی ہے. تو یہ گھبرا کر کے جلدی سے بند کر کے آئے، بہت اچھی طرح سے چیک کیا، وہی قبر ہے، ساری چیزیں وہی ہیں. خیر بات آئی گئی، وہ حج پر تھے اسی سال. سنیے، حج کے زمانے میں مکۃ المکرمہ جنت المعلی قبرستان ہے. اس جنت المعلی قبرستان میں ایک حادثہ ہوا، مکہ والوں میں مشہور ہو گئی بات. ہوا یہ کہ وہاں پر ایک بڑا خاندان تھا مکہ والے، ان کے اجازت سے ایک دوسری میت کو ان کے گھر والوں کی قبر میں دفن کرنا تھا. گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں تو قبریں کھود دی جاتی ہیں. تو جس قبر کو کھودی گئی وہ ایک عالم دین کی تھی، وہ جو مکہ کے رہنے والے تھے. تو لوگوں کو سب پتا تھا کہ ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا اور اس قبر میں ان کو دفن کیا گیا، لیکن اس کو کھود کر دوسرے کو وہاں پر دفنا رہے تھے. تو دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہاں اور یہ جسم تازہ بھی ہے. یہ بات پھیل گئی کہ پھر وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے جس کو ہم نے دفن کیا اس قبر میں. تو وہ جو فرانس کے رہنے والے عالم تھے، ان کے کانوں میں یہ بات آئی کہ ایسا کچھ مکہ کے قبرستان میں دیکھا گیا. وہ قریب آئے دیکھنے کے لیے، لاش دیکھا تو فوراً پہچان گئے یہ وہ لڑکی ہے جو میرے ہاتھ میں اسلام قبول کی، اور اس کو وہاں دفن کیا گیا تھا عیسائی قبرستان میں، لیکن یہ یہاں کس طرح سے ہے مجھے اندازہ نہیں. پھر انہوں نے کہا حادثہ تو ہمارے ہاں بھی ہوا ہے، میں نے ایک داڑھی والے شخص کو ہمارے علاقے کے عیسائی قبرستان میں دیکھا. تو شکل و حلیہ پوچھا گیا تو ہو بہو وہی شکل و حلیہ انہوں نے بتایا جو مکہ کے عالم کی قبر میں تھا. تو یہ ٹرانسفر ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کیسے؟ ایک بڑا مسئلہ تھا یہ. سنیے اس کو، یہ ہر ایک کے لیے میں نصیحت کر رہا ہوں. اس خاتون سے جا کر پوچھنے کے لیے بڑے علماء گھر گئے، اس عالم دین کی بیوی سے جا کر کے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا جو انتقال ہوا کیا تمہارا خیال ہے؟ کہا بہت اچھے پرہیزگار تھے، علم بھی اچھا، عبادت بھی اچھی، سب چیزیں اچھی. کہا تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ بات کر رہے تھے. بیوی نے پوچھا ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ. لوگ بتا نہیں رہے تھے. بعد میں لوگوں نے بتایا اس کی بیوی سے کہ دراصل ایک حادثہ ہوا ہے، جس قبر میں تمہارے شوہر کو دفن کیا گیا تھا وہاں فرانس کی ایک عیسائی لڑکی سو رہی ہے جو اسلام لائی تھی، اور تمہارے شوہر کو فرانس کے عالم نے بتایا کہ ان کو وہاں دیکھا گیا ہے ان کے قبرستان میں، عیسائیوں کے. تو اتنا سنتے عیسائیوں کے قبرستان میں بیوی چیخ مارتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے میں کہتی تھی میرے شوہر سے بار بار، میں کہتی تھی بار بار. تو علماء نے پوچھا کیا کہتی تھی؟ کہا کہ وہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن ایک بار مذاق میں یوں کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ جنابت میں ان کے ہاں غسل نہیں کرنا پڑتا ہے.
ہمارے ہاں جنابت احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، عیسائیوں کے ہاں واجب نہیں ہے. تو یہ مذاق مذاق میں میرا شوہر کہتا تھا عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ وہاں غسل کرنا واجب نہیں ہے. میں بولتی تھی کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو. وہ زندگی میں اس کی تعریف کرتا رہا، علماء ہکے بھکے رہ گئے. اور یہ ایسی عبرت کی چیز ہے، علماء نے اس کو لکھا، زندگی میں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے دنیا ہی میں قبر میں اس کو بدل دیا. یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ نے وہ نعمت تمہیں دی ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں کبھی، اس کو ہلکا بھی مت سمجھنا. اور یہ سمجھنا میرے نبی کی شریعت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو. وآخر دعوانا الحمدللہ.